دم. ہم ہے سنی، سنی بھی رکھتے ہیں دم. ہم ہے اعلیٰ حضرت کا ایٹم بم. ہم ہے سنی، سنی بھی رکھتے ہیں دم. ہم ہے حضور علی کا ایٹم بم. ارے اوپر سے جب گرتا ہے بم، سارے نزدیک وہابی کا نکل جاتا ہے دم. سارے نزدیک وہابی کا نکل جاتا ہے دم. برادران ملت اسلامیہ، آپ ڈریے مت. سنی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں بھلے کم ہوتے ہیں لیکن اس میں دم ہوتے ہیں. بھلے کم ہے لیکن دم ہے ماشاءاللہ. دیکھیں آپ اگر کربلا کی تاریخ کو یاد کیجئے، وہاں پہ کتنے کا لشکر تھا. لیکن حضرات، ہمارے امام حسین صرف کل 72 تھے، لیکن ان 72 میں جو دم تھا ان لاکھوں کے لشکروں میں دم نہیں تھا. برادران ملت اسلامیہ، اس لیے سنی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، لیکن کم میں دم ہوتے ہیں. اور جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں دم نہیں ہوتے ہیں، نہ وہاں بم ہوتے ہیں، نہ بارود ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمت ہار لوگ ہوتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگ بولا کیجئے، آپ لوگ ڈریے مت. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ موبائلوں کا زمانہ ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آج تو ابھی سب سے پہلے زمانہ آیا کیا 2G کا، تب آیا 3G کا، اس کے بعد آیا 4G کا، پھر اس کے بعد آیا اب کیا 5G کا، پھر کچھ دن کے بعد آئے گا 6GB کا زمانہ. اس لیے آپ ڈریے مت. شاعر کیا شعر لکھتے ہیں، جیو کا موبائل 4G آئے گا جائے گا، جیو کا موبائل 4G آئے گا جائے گا، 2G 3G ٹینشن دلائے گا کہ جیو کا موبائل 4G آئے گا جائے گا، 2G 3G ٹینشن دلائے گا. عشق نبی میں اپنے دل کو بسا لو بس، یہ ڈاٹا تمہارا میدان محشر میں کام آئے گا. یہ ڈاٹا تمہارا میدان محشر میں کام آئے گا. برادران ملت اسلامیہ، آج جلسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علماء کرام سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ جلتے ہیں. اور اس لیے جلتے ہیں کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں تو وہ داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں علماء کرام سے دوستی کر لوں تو کہیں ہماری شادی نہیں ہوگی. برادران ملت اسلامیہ، ان علماء کرام سے اگر آپ سچے دل سے جوڑ جائیں گے تو یقیناً آپ کی شادی ایسی لڑکی سے ہوگی، ایسی اللہ کی بندی سے ہوگی جو راتوں رات دینوں دین اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے. حضرات محترم، آپ یہ مت سوچئے کہ میں علماء کرام کے ساتھ دوستی کر لوں، حفاظ کرام کے ساتھ دوستی کر لوں تو مجھے بھی داڑھی رکھنا پڑے گا. یہ تو داڑھی رکھنا میرے آقا کی سنت ہے. اس لیے تو شاعر کیا شعر لکھتے ہیں کہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجئے. داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے. برادران ملت اسلامیہ، جس کے چہرے میں بھی آج داڑھی ہے، ماشاءاللہ دیکھیں ان کے چہرے میں نوری نور ہے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، جس کا داڑھی نہیں، تو اس کا چہرہ دیکھیں کیسا بگڑا ہوا ہے، دیکھیں کیسا ایک دم پاگل جیسا چہرہ لگتا ہے. آخر یہ سنی مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، اس سے کوئی پہچان نہیں ہے. لیکن آج کا دور ایسا بھی ہے کہ کچھ غیر مسلم بھی داڑھی رکھنے لگ گئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ داڑھی کو کاٹ منڈا دیتے ہیں، اور لیکن بڑھاپا کا وقت ہے، ایک پیر اگر دیکھیں دیہاتی لوگ کیا بولتے ہیں کہ ایک پیر ابھی تمہارا زمین میں تو ایک پیر قبر میں. ویسا جب وقت آتا ہے پھر بھی داڑھی منڈا دیتے ہیں. میں ان بھائیوں سے، ان چاچا سے، ان دادا سے اپیل کرتا ہوں، میرے دادا، میرے چچا، پلیز داڑھی کو مت منڈائیے، کیونکہ داڑھی رکھنا میرے آقا کی سنت ہے اور میرے آقا کی حدیث ہے. جس نے میرے ایک سنت کو زندہ کیا، گویا کہ جس نے میرے ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہدوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کو 100 شہدوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اس لیے حضرات، جتنے بھی بغیر داڑھی والے ہیں وہ داڑھی رکھا کرے اور سنت مصطفیٰ پر عمل کیا کرے. برادران ملت اسلامیہ، نہ میں کوئی نقیب ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، بلکہ زیر تعلیم ہوں. برادران ملت اسلامیہ، میں ابھی فی الحال پڑھتا ہوں. کہاں پہ تعلیم حاصل کرتا ہوں؟
दारुल उलूम میں ایک ایسے بہت بڑا ادارہ ہے، اور ماشاء اللہ وہاں کا اساتذہ، وہاں کے اساتذہ بھی بہت پیارے اساتذہ ہیں۔ برادران ملت اسلام، آج جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ تھوڑا سا جو بول رہا ہوں، اٹک پھٹک جو بھی بول رہا ہوں، لیکن یہی میرے اس اساتذہ کی دین ہے، ان کا فیض و کرم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ماں باپ کا فیض و کرم ہے، اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بول لیتا ہوں، اور نہ میری اوقات کہاں کہ میں کچھ بول پاؤں۔ حضرات محترم دیکھیے، وقت بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے، اور میں ایک شعر مجھے یاد آتا ہے حضرات، کیا میں شعر پڑھ دوں؟ شعر پڑھنے سے حضرات کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن شعر سننے سے کچھ ہوتا ہے، اور شعر صرف سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو شعر عمل کرنے کا، اس پہ عمل کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی شعرا ہیں حضرات محترم، آئیں گے نعت پڑھ لیں گے، آپ لوگ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بول دیں گے، لیکن کل آپ سے کوئی سوال کر دے کہ فلاں شاعر آئے تھے آپ کے گاؤں میں، آپ کے جلسے میں، کیا پڑھا، کیا سنے، کیا سمجھے، کیا عمل کیے؟ کچھ نہیں، اس کان سے سنے، اس کان سے نکال دیے۔ ایسا مت کیجیے حضرات۔ دیکھیں شاعر کیا شعر لکھتے ہیں، بریلی کے امام احمد رضا خواہ فضل بریلوی ہمارے